ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں گفتگو جاری ہے، اور منکرین معراج جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے جن لوگوں نے انکار کیا، تو مختلف انداز میں لوگوں نے انکار کیا۔ کچھ نے تو سر سے ہی معراج کا انکار کیا، کچھ نے کہا کہ یہ جسمانی معراج تھی ہی نہیں، صرف روحانی معراج تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ خواب کا عالم تھا جس میں یہ معراج کروائی گئی ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے جو بیان کریں گے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ معراج کے بارے میں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی نہیں ہوئی، یعنی آپ کے جسم نے معراج نہیں کی، صرف یہ خواب کے عالم میں آپ کی معراج ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے بہت سارے دلائل دینے کی کوشش کی ہے، اور حضرت علامہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ نے جب بھی حق کو واضح کرنا چاہا تو ایسا نہیں کیا کہ صرف اور صرف اپنے دلائل لکھ دیں اور باقی لوگوں کی بات کا ذکر نہ کریں۔ تو پہلے آپ نے ان کے اعتراضات ذکر کیے ہیں، اور پھر آپ نے اس کے خوبصورت جو ہے وہ جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہاں پر اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ رویا یعنی خواب تھا، یعنی ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن پاک کی دوسری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ حقیقت کا واقعہ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا تو پھر آپ اس کو یہ کیوں کہنے پر مصر ہیں کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کا ہے؟ اور بطور دلیل وہ لوگ کیا پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں کہ ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، کہ یہاں ان کے نزدیک کے رویا کا جو لفظ ہے اس کا معنی خواب ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے یہ خواب آپ کو صرف اس لیے دکھایا تاکہ لوگوں کی آزمائش کی جا سکے۔ یعنی ان لوگوں نے یہاں پر اس واقعہ میں رویا سے مراد خواب لیا، اور پھر یہ کہا اس آیت کریمہ کی روح سے کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ رویا ذکر فرمایا، اور رویا لفظ کا ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ خواب کی بات ہو رہی ہے، گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج خواب میں کی ہے۔ اب اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب خود قرآن میں پاک نے ہی تصریح کر دی کہ یہ خواب تھا تو پھر اس کا انکار کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ اب یہاں پر آپ نے جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جی جواباً عرض ہے کہ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق واقعہ معراج سے ہے ہی نہیں۔ گویا پتہ یہ چلا کہ وہ آیت کریمہ جو وہ لوگ معراج کے خواب ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ والی جو آیت کریمہ ہے بنیادی طور پر یہ آیت کریمہ اس کا تعلق جو ہے وہ معراج کے واقعہ سے ہے ہی نہیں، بلکہ کسی دوسرے خواب سے ہے۔ اور اگر اس پر ہی اصرار ہو کہ یہ آیت معراج کا ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اب جانتے ہیں کہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس جو کہ سب سے پہلے مفسر قرآن ہیں، تو ان کی کیا رائے ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں معراج کا ہی اگر ذکر ہے تو پھر حضرت ابن عباس کی تصریح کے بعد کوئی التباس باقی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں رویا سے مراد عالم بیداری میں آنکھوں سے دیکھنا ہے،
یعنی اگر یہی آیت ہے، اس آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے عالم بیداری میں دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال ابن عباس ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رویا کا معنی ان آنکھوں سے دیکھنا ہے جس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرایا گیا۔ علامہ ابن عربی اندلسی نے احکام القرآن میں حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا بلو کانت رؤیا منام ما افتتن بها احد ولا انکرها انه لا يستبعد على احد ان يرى نفسه يخترق السماوات ويجلس على الكرسي ويكلمه الرب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی اس سے فتنہ میں مبتلا ہی نہ ہوتا اور کوئی اس کا انکار نہ کرتا، کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی، تو ایسے خواب کو کبھی بھی مستبعد اور خلاف عقل قرار دے کر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ لوگ حضرت انس کی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری جو ان کی دلیل ہے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے یہ عالم خواب میں ہوئی، وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ثم استيقظت وانا في المسجد الحرام، کہ پھر میں نیند سے بیدار ہوا اور اپنے آپ کو مسجد حرام میں پایا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہوا، اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو معراج ہے یہ خواب کا واقعہ ہے۔ اس روایت کے متعلق اب یہاں پر صاحب تصنیف ضیاء النبی اس اعتراض کا جواب یہ دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جی کہ اس روایت کے متعلق فن حدیث کے ماہرین کی تصریح ملاحظہ فرمائیے، خود بخود شبہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت انس سے شریک نے نقل کیے، یعنی جو راوی ہے نقل کرنے والا اس کا نام ہے شریک، اور شریک یہ کون سا شخص ہے اس کے بارے میں علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ لیس بالحافظ عند اہل الحدیث، یعنی اہل حدیث کے نزدیک شریک جو ہے وہ حافظ حدیث نہیں ہے۔ یہاں پر کچھ اب آپ کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ جہاں اہل حدیث سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو غیر مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ جو کہ صاحب علم ہے حدیث مبارکہ کے بارے میں، جو علم حدیث رکھتے ہیں، جو علم حدیث کے بارے میں تمام کی تمام باتوں کو جانتے ہیں، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب دوسری روایت سنیے، فرماتے ہیں جی ان ھذا اللفظ رواہ شریک عن انس وکان قد تغیر بآخرہ فیعول علی روایات الجمیع، کہ یہ الفاظ حضرت انس سے صرف جو ہے وہ شریک نے ہی روایت کیے ہیں، اور شریک کی پوزیشن کیا تھی، ان کا حافظہ جو تھا وہ آخر عمر میں کمزور ہو گیا تھا، اس لیے ان کی روایات کے بجائے ان روایات پر بھروسہ کیا جائے گا جو باقی تمام راویوں نے بیان کی ہیں۔ یہاں پر صاحب تصنیف ضیاء النبی لکھتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت انس سے حدیث شریک کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث جو ہیں ان میں ابن شہاب، ثابت، البنانی اور قتادہ نے بھی روایت کی ہے، لیکن ان کی روایات میں یہ الفاظ سرے سے ہیں ہی نہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا۔ اب حدیث پاک لکھتے ہیں کہ قد روا حدیث الاسراء من انس جماعت من الحفاظ المتقینین والائمۃ المشہورین کابن شہاب وثابت البنانی وقتادہ ولم یأتی احد منهم بما اتی به شریک، یعنی ان کے علاوہ، شریک کے علاوہ کسی نے بھی ان الفاظ کو ذکر ہی نہیں کیا،
جس کا شریک نے ذکر کیا، اور لوگوں نے اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، حقیقت میں نہیں ہوئی۔ ہر صفحہ پر گلشن کی ہر پتی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، علم و حکمت کے جتنے کرشمے رقم تھے سب بے نقاب کر کے اپنے محبوب کو دکھا دیے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثٍ شَرِيكِنَا انس رضی اللہ عنہ ثم استيقظت فَإِذَا أَنَا فِي الْحِجْرِ مَعْدُودٌ فِي غَلَطَاتِ الشَّرِيكِ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ لکھتے ہیں کہ یعنی ان الفاظ کا شمار شریک کی غلطیوں میں ہوتا ہے، یعنی اس نے جو باتیں غلط جو ہے وہ بیان کی ہیں، اور غلطیوں میں سے ایک بہت بڑی غلطی جو ہے وہ اس روایت کی ہے۔ اس حدیث کے علاوہ کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے، یعنی گواہی دیتے ہیں کہ ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن محدثین پہلے تو اب یہاں جواب یہ دے رہے ہیں حضور امت رحمۃ اللہ علیہ کہ محدثین پہلے تو اس قول کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں۔ یہ جملے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ذات گرامی ریپیٹ کر رہا ہوں، اور میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہمارا مقصد اس پروگرام کا صرف اور صرف واقعہ معراج سنانا نہیں ہے، بلکہ وہ اعتراضات جو آج لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کر مختلف جو ہے وہ میڈیا کے چینلز پر بیٹھ کر کرتے ہیں، ان کے جوابات الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے، فضلاء نے، محققین نے لکھ کر ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پڑھنے کا چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ ان کی باتوں سے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور امت رحمۃ اللہ علیہ ضیاء النبی میں لکھتے ہیں کہ اب لوگوں نے تو روایت بیان کر دیتے ہیں، جی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ بھی چونکہ اس کے خلاف تھے کہ یہ جو معراج ہے تو یہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، جاگتے ہوئے نہیں ہوئی، بلکہ خواب میں ہوئی ہے۔ اب اس بات کا جواب جو ہے وہ حضرت امت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اس حدیث کے علاوہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قول سے بھی استشہاد کیا جاتا ہے، ان حضرات کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ خواب کا واقعہ ہے، لیکن محدثین پہلے تو اس قول کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کو ہی مشکوک سمجھتے ہیں، یعنی لوگوں نے جان بوجھ کر دین اسلام کو مشکوک کرنے کے لیے ان پاکیزہ ہستیوں کی طرف ایسی نسبتیں جوڑ دی تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے بارے میں شک و شبہ کریں، اور اگر روایت ثابت ہو بھی جائے تو ان کے قول پر جمہور صحابہ کرام کے ارشادات کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہتے ہیں ان کی روایت ہی نہیں ہے، اور سپوز اگر ان کی یہ روایت ہو بھی تو پھر ایک طرف جمہور صحابہ کرام کا موقف ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی ان دو افراد پر۔ اب ترجیح کیوں دی جائے گی؟ اس کا سبب یہاں لکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ تو بالکل کمسن بچی تھی، یعنی جب یہ واقعہ ہوا معراج کا اس وقت آپ جو ہے وہ چھوٹی عمر کی بچی تھی، اور رہی حضرت امیر معاویہ اس وقت ابھی تک وہ مشرف با اسلام جو ہے وہ نہیں ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اس وقت تک اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، اور نیز یہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ یعنی یہاں تین جواب بڑے خوبصورت انہوں نے دیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوخ کرنا پہلی بات تو ہے کہ یہ مشکوک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر سپوز ان کی روایت ہے بھی تو ایک طرف ان دو کی روایت ہو اور ایک طرف جمہور جو ہے وہ صحابہ کرام کا مسلک ہو تو جمہور صحابہ کرام کے مسلک کو ترجیح دی جائے گی۔ اور تیسری روایت بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالکل جو ہے وہ کمسن بچی تھیں، اور حضرت امیر معاویہ ابھی تک جو ہے مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے۔ اور چوتھا جواب یہاں پر حضور امت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا، نیز یہ ان صاحبان کی اپنی ذاتی رائے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں ہے۔ ارشاد کے مقابلہ میں اگر کسی کی ذاتی رائے آ جائے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ پھر علامہ ابن حیان اس کے متعلق لکھتے ہیں وما روی عن عائشہ ومعاویہ انہ کان مناما ولعلہ لا يصح ولو صح لم يكن في ذلك حجة لأنها لم يشاهد ذلك لصغر عائشة وكفر معاوية فلأنهما لم يسند ذلك إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا حدث به عنہ۔ وہی بات جو اوپر میں نے ذکر کر دی اس کی عربی آپ کو سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔ اب کرام قدر اس سلسلہ میں حضرت امت رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان صاحب کا تذکرہ بھی کیا،
ان کا بھی نام بڑے ادب و احترام سے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کام کیے دین کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے. انہوں نے مسلمانوں کو انگریزی سکھانے کی کوشش کی، مختلف چیزیں ان کے نام پر، مدارس کے نام، سکولز کے نام، یونیورسٹیز کے نام ان کے نام پر ہے. تو اب ان کا نظریہ کیا ہے معراج کے بارے میں، یہ بات بھی ذرا سماعت فرما لیجیے. اس سلسلہ میں صاحب تصنیف جان نبی عزیز الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس سلسلہ میں مقالات سر سید کے مطالعہ کا بھی اتفاق ہوا اور انہوں نے بڑی شد و مت سے معراج کو خواب ثابت کیا ہے. یعنی سر سید احمد خان صاحب جن کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، ان کا معراج کے بارے میں نظریہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ واقعہ معراج یہ خواب کا واقعہ ہے، یہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا. اور یہ بات انہوں نے اپنے مقالات کے اندر جو خود ان کی اپنی تحریر ہے اس کے اندر موجود ہے. کسی بھی لائبریری میں جا کر آپ اس کو جو ہے وہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس ضمن میں طول طویل باسطور نے بہت لمبی انہوں نے جو ہے وہ بات لکھی ہے اور ان کا مقالہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے. صاحب تصنیف جان نبی عزیز الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ مقالہ جو ہے وہ پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مستشرقین اور عیسائی مورخین کے اعتراضات سے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے زہر میں بجھے ہوئے طعن و تشنیع کے تیروں سے اسلام کو ہر قیمت پر بچانا چاہتے ہیں، خواہ اس کوشش میں اسلام کا حلیہ ہی کیوں نہ بگڑ جائے اور عظمت مصطفی کا عقیدہ ہی کیوں نہ متزلزل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے قادر و مطلق ہونے کے دلائل و براہین کو ہی کیوں نہ منہدم کرنا پڑے. آپ اس جذبہ کے اخلاص کی تعریف تو کر سکتے ہیں لیکن عواقب و نتائج کے لحاظ سے آپ اس کی تحسین نہیں کر سکتے. اب فرماتے ہیں کیا معراج کا انکار کر کے آپ نے کسی کو حلقہ بگوش اسلام بنا لیا؟ یعنی حضرت امت رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں سر سید احمد خان سے کہ جناب سر سید صاحب، آپ نے واقعہ معراج کا انکار کر کے کہ یہ خواب کا عالم ہے کہ آپ نے کسی نان مسلم کو جو ہے وہ کسی انکار کرنے والے کو آپ نے مسلمان بنا لیا کہ آپ کی معذرت خواہی کو انہوں نے قبول کر کے آپ کے پیش کردہ ماڈرن اسلام پر اظہار ناراضگی چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں. تو پھر اس محنت کا کیا حاصل بجز اس کے کہ ان صحیح واقعات کا انکار کر کے آپ نے تمام علمی وسع کو مشکوک اور مشتبہ کر دیا جائے. ہاں، اس طویل مقالہ کا ذکر کر رہا تھا جس میں سر سید نے لکھا کہ واقعہ معراج کے متعلق جو احادیث مروی ہیں ایک دوسرے سے اس قدر متضاد اور متناقض ہیں کہ صراحتاً ایک دوسرے کی تردید کرتی ہیں اور اپنی صحت و اعتبار کو کھو دیتی ہیں. یعنی آپ سر سید احمد خان صاحب کے اعتراضات کیا ہیں؟ پہلا اعتراض وہ یہ کر رہے ہیں جی کہ واقعہ معراج پر جتنی بھی حدیث آئی ہے وہ ساری کی ساری حدیث ایسی ہیں کہ جو کہ متضاد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں. ایک حدیث کچھ کہتی ہے، دوسری حدیث کچھ کہتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے ان حدیثوں بارے میں اعتبار نہیں کر سکتے. اب لیکن تناقض و تضاد کے جو نمونے انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں. عزیز الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نمونے ماڈل جو پیش کر رہے ہیں، جو ایگزامپل دے رہے ہیں، وہ بڑی ہی حیرت انگیز ہیں. مثال دیتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حتیم میں تھے، دوسری میں ہے کہ وہ حجر میں تھے اور تیسری میں ہے کہ وہ مسجد حرام میں تھے. اب آپ گرامی قدر عزیز الامت فرماتے ہیں ذرا غور فرمائیے، کیا ان روایات میں تضاد نامی کوئی چیز ہے؟ یہ تینوں کی تینوں جگہیں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں. حتیم آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا حصہ ہے، حجر جو ہے وہ بھی اس کے وہی اسی جگہ کا دوسرا نام ہے، اور یعنی وہ جگہ جو اصل میں کعبہ شریف کا حصہ تھی وہ حتیم ہے. جب سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا تو قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تو سرمایہ کی قلت کی وجہ سے اسے باہر چھوڑ دیا. یہ حصہ حتیم یا حجر مسجد حرام میں ہے. ان روایات میں بلا تضاد کی کون سی چیز ہے؟ یہ تو تینوں کی تینوں ہی ایک ہی جگہ کے تین نام ہیں، جو کہ موصوف کو لگا کہ یہ شاید تین الگ الگ جگہوں کے نام ہیں، اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ متضاد ہے. پھر یہاں پر وہ تضاد کی دوسری مثال پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مختلف آسمانوں کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چھٹے آسمان کے متعلق ایک حدیث میں ہے کہ ثم صعد بی الی السماء السادسۃ فاذا موسیٰ، کہ مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے جایا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو پایا. اور دوسری حدیث میں ہے ثم عرج بنا الی السماء السادسۃ فاذا انا بموسیٰ ورحب لی ودعا لی، پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف بلایا گیا، وہاں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پایا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعا کی. اور تیسری حدیث میں ہے لما جاوزت فبکا
جب میں آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ اب آپ خود فرمائیے کہ حدیث کے ان کلمات میں کون سی تضاد والی چیز ہے؟ تینوں کا تینوں ایک ہی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں میں جو کہ تضاد ہے لہذا ہم واقعہ معراج کو خواب کا واقعہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر صاحب تسنیم جان نبی شاہ فرماتے ہیں، آپ خود فرمائیے کہ ان حدیث کے کلمات میں کون سا تضاد ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ بعض روایات ایسی بھی ہیں جن میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کے بارے میں خود علماء نے تصریح کی ہے کہ جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی ہوں، جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی ہوں گی ان حدیث کو مانا جائے گا اور دوسری حدیثوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی جو حدیث زیادہ صحیح اور قوی تھی اس کو ترجیح دے کر نسبتاً ضعیف روایات کو ساقط الاعتبار قرار دے دیا ہے۔ اور جو تضاد یہاں پر ممتنع ہے وہ تو یہ ہے کہ دونوں روایتیں ایک ہی پائے کی ہوں۔ اگر کسی کو کسی پر ترجیح نہ دی جا سکتی ہو تو ان کو یکجا جمع نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ لوگوں کے شکوک و شبہات کا مجمل سا تذکرہ ہے جو کسی نہ کسی طرح دلائل نقلیہ کا سہارا لے کر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اب آپ گرامی قدر اس کے بعد منکرین معراج کا جو دوسرا اعتراض ہے جو کہ کافی طویل ہے اور کافی گنجلک ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اور یہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، میں نے پہلے ہی درس میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ واقعہ معراج کو جو بھی ہم بیان کر رہا ہوں اس کا مقصد قطعاً صرف آپ کو واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے علماء کرام محافل میں نہیں کرتے، کیونکہ پروگرام کا ٹائم اتنا ہوتا ہے کہ وہ صرف واقعہ معراج سنا کر ہی اپنی بات کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ علمی اعتراض ہیں، اور آج کا دور جو ہے وہ پرانے دور سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ پہلے علماء جو بات کہتے تھے لوگ اس پر جو ہے وہ آمنا و صدقنا کہہ دیتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، رنگ برنگے لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ہر بندہ آ کر اپنے دلائل جو ہے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور نتیجتاً امت مسلمہ کے جو جوان ہیں ان کے ذہنوں کو مشکوک بنایا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں حضور علوم جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بے شبہ خزانہ ہمیں اہل سنت والجماعت کو ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کو انہوں نے ضیاء النبی کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس کو ہم لوگ پڑھیں اور پڑھ کر آپ کو سنائیں، اور آپ لوگ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر گھر میں ضیاء النبی اور ضیاء القرآن لازمی رکھیں، اس لیے کہ یہ صرف کتابیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کو ہر مرحلہ پر آپ کے لیے یہ کرامت ثابت ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صاحب تشریف جان نبی کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے جتنے بھی کام اسلام کے مشن کے لیے کیے اللہ کریم ان سب میں جو ہے وہ مزید برکتیں عطا فرمائے، اور تاکہ ہمیں قیامت یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ ہمارے ZKF نیوز کا جو چینل ہے یوٹیوب کا اسے بھی سبسکرائب کیجئے، اس کو بھی دیکھیے، اور ہمارا یہ جو اس کا فیس بک کا جو پیج ہے ZKF نیوز اسے بھی سنیے، اسے بھی دیکھیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔